چھوٹی سی کہانی ہے فہیم اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی جو بٹوارے کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان شیرشک ہے آرٹ کا پل، کلا کا پل، اور یہ بٹوارا اس کا میل آپ چاہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے جوڑ سکتے ہیں، یا ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کے بیچ جو بوئے جا رہے ہیں اس سے جوڑ سکتے ہیں، یا اگر اور دور جائیں تو پوروی اور پشچمی جرمنی سے جوڑ سکتے ہیں، جنوبی اور شمالی کوریا سے جوڑ سکتے ہیں، اور اگر اور بھی دور جائیں اور بہت ہی نزدیک آئیں ساتھ میں تو انسان اور پریاورن کے بیچ جو درار بنائی جا رہی ہے اس سے جوڑ سکتے ہیں۔ اور فہیم اعظمی صاحب کا خیال ہے اس کہانی کے ذریعے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے جو ان زخموں کو بھر سکتی ہے، اگر کوئی چیز ہے جو اس نفرت کو دور کر سکتی ہے تو وہ انسانی سمپرک اور کلا۔ لیجیے سنیے آرٹ کا پل۔ پہلے تو سارا علاقہ ایک ہی تھا اور اس کا نام بھی ایک ہی تھا۔ علاقہ بہت اپجاؤ تھا، بہت سے باغ، کھیت، جنگل، پودے، پھول اور جھاڑیاں سارے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں رہنے والوں کو اپنی زندگی کی ضروریات جٹانے کے لیے کسی اور کے بھروسے نہیں رہنا پڑتا تھا۔ کھیتوں سے اناج، جلانے کے لیے لکڑی، بھٹی سے پکی ہوئی اینٹیں مکان بنانے کے لیے، پاس کے باغوں سے پھول اور ساگ سبزی اور تالاب سے مچھلیاں، گویا ضرورت کا سارا سامان مل جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے پاس کے شہر سے سوداگری، تہذیب اور ترقی کی لہریں اس علاقے کی طرف بڑھنے لگیں، اور ایک دن اس علاقے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا نالا کھود دیا گیا۔ کسی نے کہا یہ گڈھا بجلی کے تاروں کو کھمبے سے اوپر لے جانے کے بجائے زمین کے نیچے دبانے کے لیے کھودا گیا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس علاقے میں ٹیلی فون آنے والا ہے اور یہ ٹیلی فون کی لائنیں بچھانے کے لیے کھودا گیا ہے۔ گویا جتنے منہ اتنی باتیں۔ بس سویرے ٹریکٹر اور کٹیر اور ان کے ساتھ کچھ مزدور آ جاتے پھاوڑے اور گیتی لے کر۔ یہ لوگ اس گڈھے کو گہرا کرنا شروع کر دیتے اور شام کو چلے جاتے۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا تو بس یہی کہتے کہ بھئی ٹھیکیدار سے پوچھ لو، ہمیں نہیں معلوم یہ گڈھا کیوں کھودا جا رہا ہے۔ روز بروز گڈھا گہرا ہوتا گیا اور ایک دن اس نے علاقے کے بیچوں بیچ ایک سوکھے نالے کی صورت اختیار کر لی۔ تب اس کو پار کرنا لگ بھگ ناممکن سا ہو گیا، اور اس طرح نالے کے اس پار کے لوگوں اور اس پار کے لوگوں کا تعلق ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی نالے کے اس پار کے لوگ اس پار کے لوگوں سے نالے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر بات چیت کر لیتے تھے، اور زیادہ تر بات کا مدعا یہ نالا ہی ہوتا تھا۔ انہیں ان کوئلوں، فاختاؤں اور میناؤں سے بہت حسد ہوتی تھی جو بنا کسی بندھن نالے کے اس پار سے اڑ کر یا اس پار سے اس پار اڑ کر پیڑوں پر بیٹھ جاتے تھے، اور اس پار کے کھیت سے اڑ کر اس پار سے کھیت میں دانہ چگنے لگتے تھے۔ اور ایک دن ٹھیکیدار کے آدمی چلے گئے، نالا اسی طرح پڑا رہا۔ دوسرا ٹھیکیدار جس کا تار بچھانے کا، یا تیسرا ٹھیکیدار جسے گڈھا بھرنا تھا، ابھی تک مقرر نہیں کیے گئے تھے، یا وہ کسی دوسرے علاقے میں مشغول تھے۔ یہ سوکھا نالا یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ برسات آئی اور وہ پانی سے بھر گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے دونوں طرف کے کنارے ٹوٹنے لگے اور اس نے ایک ندی کی شکل اختیار کر لی جو علاقے کے بیچ میں بہتی تھی۔ سردیاں آئیں تو لوگوں کو لگا کہ نالے کا پانی خشک ہو جائے گا اور شاید ٹھیکیدار کے آدمی اس کو آ کے بھر دیں۔ کچھ ایسا بھی لگتا تھا
جنہوں نے اسے خود بھرنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی سردی ختم ہوئی اور گرمی آئی، آس پاس کی پہاڑیوں پر برف پگھلنے لگی۔ یہ برف پہلے بھی پگھلتی تھی مگر چھوٹی چھوٹی نالیوں کی شکل میں پھیل جاتی تھی اور تیزی سے ڈھلان کی طرف بڑھ کر اس کا پانی بڑے دریا میں مل جاتا تھا۔ اگر کہیں پانی جمع ہوتا بھی تھا تو زیادہ دیر تک نہیں رکتا تھا، مگر اب سارا پانی بہہ کر علاقے کے اس نالے میں آ گیا۔ گرمی بیتی، برسات آئی، نالا اور چوڑا ہو گیا۔ پھر سردی آئی اور پانی سے اسی طرح بہتا رہا۔ پھر پہاڑیوں پر برف پگھلی، نالا اور چوڑا ہو گیا۔ کنارے ٹوٹتے رہے اور یہ نالا ہر سال چوڑا ہوتا گیا اور پھر اسے ایک بڑے دریا نے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ وہاں کے باشندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ رشتہ دار کچھ ادھر اور کچھ ادھر رہ گئے۔ جب محمد خان کی بیٹی کے نکاح کا مسئلہ سامنے آیا تو محمد خان نے بیوی سے کہا، تم فکر کاہے کی کرتی ہو؟ تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو بچپن میں رشتہ ہو چکا ہے۔ محمد خان پہلے تو چپ رہا، پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولے، کیا بات کرتی ہو؟ وہ لوگ اس پار کے ہیں، اب ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ اپنے علاقے میں رشتہ کھوجو۔ تو ایسی کون سی بات ہے؟ ان کی پتنی نے کہا، تم ایک ہی تو ہو، وہ اس پار رہتے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارا بھائی ہی تو ہے۔ نہیں، اب وہ اس پار رہتا ہے، بیچ میں دریا ہے، اس پار کے لوگ اس پار کے لوگوں سے الگ ہے۔ وہ میرا بھائی تھا، لیکن تب جب دریا نہیں تھا۔ تو بیوی نے کہا، تو دریا ہاں توڑ سکتا ہے، دریا سرحدیں بناتا ہے، ملکوں کو الگ کرتا ہے، انسانوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ ہاں، تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو نہیں کہ دریا کے پار کو پار کر کے آسانی سے ادھر سے ادھر جایا جا سکے۔ دریا پر پل بھی نہیں ہے، اس میں ناؤ بھی نہیں چلتی۔ اور ہوا بھی یہی تھا، پل بنانے کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ جب بھی پل بنتا ایک موسم بھی نہیں نکلتا تھا۔ سردیوں میں بنتا تھا تو گرمی میں ٹوٹ جاتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والے پانی کا بہاؤ اور تیز ہوتا گیا۔ لوگ مٹی بھر کر لکڑی کا پل بناتے تھے، کوئی سیمنٹ کا پل، پکا پل تو بنا ہی نہیں سکتا تھا، تو مٹی کا پل کیسے ٹکتا؟ اور ناؤ، اس کی بھی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ پل نہیں بنتا اور لوگ دریا کو پیدل پار نہیں کر سکتے تو ناؤ ہی بنا لیتے ہیں، اسی پہ چڑھ کر دریا پار کر لیا جائے گا۔ مگر ہوا یوں کہ جب پہلی ناؤ بنی تو منگو دودھ والا صبح صبح آیا اور محمد خان سے بولا، ارے خان صاحب، سنا آپ نے وہ جو 4 گھڑوں کو الٹا کر کے اور اوپر کیکر اور سرپت کا مچان بنا کر ناؤ بنائی تھی، اس کے 2 گھڑوں میں زہریلے سانپ گھس گئے اور 2 مسافروں کو ڈس ڈالا۔ اب مکھیا کہتا ہے ناؤ نہیں چلے گی۔ محمد خان نے کہا، ارے ہر مشکل کام میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کچھ دنوں تک مچان پیٹتے رہیں اور ناؤ چلتی رہے گی تو سانپ خود ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ مگر چلے گی کیسے؟ مکھیا نے تو روک دیا، گھڑے تک توڑ دیے گئے۔ آج محمد خان کے بھائی کے بیٹے کا نکاح ہے جو اس طرف رہتا تھا۔ دریا کے پار شہنائی کی آواز سنائی دے رہی ہے، بڑی سریلی لگ رہی ہے۔ محمد خان دریا کے کنارے بیٹھا اس آواز کو سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے، کاش یہ بارات اس کے گھر آئی ہوتی، مگر یہ غیر ممکن تھا۔ شہنائی کی آواز پھر گونجی اور محمد خان نے سوچا، دریا اس آواز کو تو روک نہیں سکتا اور روکے گا بھی نہیں، یہ تو دریا کے پانی سے ٹکرا کر اور بھی میٹھی لگتی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اور لوگ محمد خان کے پاس آ بیٹھے اور سوچنے لگے، کیا آواز آ رہی ہے دریا کے اس پار سے؟ اس پار کے لوگ بھی
اپنی طرف کے کنارے پر بیٹھنے لگے اس پار کے گیت سننے کے لیے۔ دریا کے پانی سے چھن کر آنے والی آواز کتنی درد بھری، کتنی سریلی تھی، اور پھر ان آوازوں کے ساتھ اور بہت کچھ آیا۔ دریا کے کناروں پر پکنک ہونے لگی، پکوان پکنے لگے، برسات سے بچنے کے لیے چھپر بن گیا، بیٹھنے کے لیے چبوترے اور کھانوں کی خوشبو، گانے کی آوازیں اور شریروں کی جھلک۔ اب دونوں طرف کے علاقوں میں نفرت کا احساس کم ہونے لگا تھا کہ ایک دن اس علاقے کا مکھیا آیا اور کہنے لگا، ارے ہمارے یہاں گانے والوں شاعروں کی کمی ہے کیا کہ تم اس پار کے گانے والوں کی آواز اتنی شوق سے سنتے ہو؟ ہاں، ارے اپنے علاقے کے گانے لگاؤ، اپنے علاقے والوں کی آواز سنو، بستی میں جا کر بیٹھو، وہ تو اس پار کے لوگ ہیں۔ لیکن محمد خان بولا، مکھیا جی اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو روکو، انہیں اب ناؤ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آسانی سے اس پار سے چل کر کلا کے پل پر اس پار آ پہنچتے ہیں۔ اور اس بار محمد خان کی بات کو کسی نے نہیں کاٹا۔ مکھیا اپنی آنکھوں پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سایہ کر کے اچک اچک کر دریا پر بنا ہوا پل تلاش رہا تھا۔